پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت مقدسہ نمبر 22۔ صفحہ نمبر 5 ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجی الرِّيَاحَ ہوائیں لَوَاقِحَ بوجھ اٹھانے والی فَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے من السماء پانی آسمان سے ماء پانی فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے تمہیں وہ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں ہو تم اسے جمع کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ وَأَرْسَلْنَا اور بھیجی ہم نے الرِّيَاحَ ہوائیں لَوَاقِحَ بوجھ اٹھانے والی فَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ماء پانی فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے وہ پانی تمہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں ہو تم اس پانی کو جمع کرنے والے۔ درود پاک بآواز بلند سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین، اللہ جل مجدہ کے خاص فضل سے آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 22 پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے مفاہیم اور معانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے موتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصود عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہاں پر شروع میں ہواؤں کا ذکر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں کہ لواقح اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانے والیاں، اور ریاح ہوا کی جمع ہے ہوائیں، کیونکہ ہوا نے بہت ساری خیریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ ہوا کے کندھوں پہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ پانی بھی ہوا کے کندھوں پر ہوتا ہے، مٹی کو اڑانے کی صلاحیت بھی ہوا رکھتی ہے، ہوائیں بادلوں کو دھکا دے کر لانے والی ہیں، اور دیگر کئی منافع بھی ہواؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے سانسوں کی آمد و رفت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جو بارش کی کرشمہ سازی ہے یہ بھی خدا ہواؤں کے ذریعے دکھاتا ہے کہ ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے۔ پہلے بادل بنانے میں ہواؤں کا عمل دخل، پھر انہیں لانے کا سبب بھی یہ ہوائیں ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادل، یہاں تک کہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادل۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریاح اور لواقح، یہ جو ہواؤں کی صفت ہے، یہ وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو شبنم کو اٹھا کے لاتی ہیں۔
اور یہ شبنم آپ نے کبھی صبح کے وقت سرد موسم میں بالخصوص اور بہار کی آمد پر بالعموم وہ موتی بکھرے ہوئے زمین پر دیکھے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ رات کو کوئی موتی زمین پر بکھیر کر چلا گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ جو اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اس مخلوق سے، اس تخلیق سے انسان کو اپنی معرفت کے راستے عطا فرماتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور کہے کہ یہ وہ خوبصورت نظارے ہیں جنہیں انسان نہیں تخلیق کر سکتا، ان کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حاضرین محترم، تو کہتے ہیں کہ وہ جو شبنم ہواؤں کو اٹھا کر لاتی ہے اور اسے بادل میں ڈالتی ہے، تو جب وہ اس میں شبنم کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بارش برسا دیتا ہے، بارش بنا دیتا ہے. اور ایک اور مقام پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو جنوب سے ہوا چلتی ہے، یہ جو جنوب سے ہوا چلتی ہے، یہ عام ہوا نہیں ہے، لوگوں سن لو، یہ جنت سے آ جاتی ہے، یہ جنت سے آتی ہے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. میرے پیر و مرشد مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پی ریاض حسین شاہ صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ارسلنا الریاح لواقحہ کے ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت کہ ہم نے تمہیں رس بھری ہوائیں دی. تمہارے لیے کیسی ہوائیں بھیجی؟ رس بھری، یعنی یہ ایسی ہوائیں ہوتی ہے جن میں پانی ہوتا ہے، یہ پانی تمہارے کام آتا ہے، یہ پانی تمہیں سیراب کرتا ہے اور یہ پانی تمہیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے. حاضرین محترم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ہم جب پانی کو ٹینکی کے لیے لے کے جانے کے لیے سوچتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں موٹریں چلانی پڑتی ہیں، لیکن وہ اللہ جس کی اتنی عظیم قدرت کی ایک ایک مثال ہر روز بیان ہوتی ہے، آپ کائنات میں دیکھتے ہیں کہ یہ زمین میں پانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو نا ہم ہواؤں کو کیسے حکم دیتے ہیں کہ یہ ہوائیں زمین سے پانی اٹھا کر فضاؤں میں لے جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے آپ دیکھتے ہیں بادلوں کے نظارے کہ وہ بادل پھر اپنا پانی اللہ کے حکم سے نچوڑتے ہیں اور پھر تمہیں بارش ملتی ہے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. حاضرین محترم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ صرف خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کئی مہینوں تک، زمانوں تک جب بارش نہیں ہوتی کسی علاقے میں تو سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ مصنوعی بارش برسائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے سامعین اور ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہی ہوائیں جو خوشخبریاں لانے والی ہوتی ہے، یہی ہوائیں جو بارش جیسی نعمت لانے والی ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو طوفان اور آندھی میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس وقت توبہ کرنے کا مقام ہوتا ہے، اس وقت سجدے کرنے کا مقام ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آندھیوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے طوفانوں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوا میں جہاز چلتے ہیں، پرندے جو ہوا میں تیرتے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کرنے والی اور ان کو بھی سہارا دینے والی یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں. حاضرین محترم، اس کائنات میں، اس زمین میں اگر ہوا کو ختم کر دیں تو کیا کوئی رونق باقی رہتی ہے؟ کوئی رونق باقی نہیں رہتی. یہ ہوائیں ہیں جو ہماری اس زمین کو تر و تازہ رکھتی ہیں، یہ ہوائیں ہیں جو ہماری اس زمین کو خوشبودار رکھتی ہیں، فضاؤں کو معطر رکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا فرمائے ہیں جن کے اندر ڈبل نظام ہے. ویسے تو بہت بڑا نظام ہے، لیکن میں آپ کو آج کے موضوع کے اعتبار سے بتاؤں کہ وہ بدبودار ہوا جسے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، اس کی تمام قسم کی ہوائیں درخت کھا لیتے ہیں، درخت سک کر لیتے ہیں، درخت جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، اور جس وقت آپ ان سے مانگے تو ہوا
کے ذریعے درخت آپ کو تر و تازہ آکسیجن یعنی ہوا دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو درخت ہے یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن درخت ایک طرف آپ کی یہ جو بدبو ہے اسے وہ کھا پی لیتے ہیں اور آپ کے لیے تازہ ہوا آپ کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو درخت کو نہ پیدا کرتا تو ہماری پوری کی پوری زمین بدبودار ہوتی، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو یہ بھی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اے انسانوں تم جہاں سے چلو، اے انسانوں تم جہاں پہ جیو، اے انسانوں اے میرے بندو تم جہاں پہ رہو، تم جب کھاؤ، تم جب پیو، تم جب آپس میں محو گفتگو ہو اور تم جب میری عبادت کرو تو تمہیں بدبو جیسی عظیمت نہ اٹھانی پڑے۔ میں ایسی تازہ ہوا بھیجوں گا جو تمہیں خوشبو سے معطر کر دے گی۔ ہیں جی حاضرین محترم، آپ جس وقت قرون اولیٰ میں چلے جاتے ہیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے غلام بن کے اس کو اڑا رہی ہوتی ہے۔ آپ جس وقت قرون اولیٰ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام بن کے حضرت ساریہ کی خبریں بھی پہنچا رہی ہوتی ہے۔ آپ پھر منظر دیکھیں تو یا ساریۃ الجبل کے الفاظ بھی جو ہے وہ حضرت ساریہ کی طرف ہوا کے کندھوں پہ بیٹھ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں جدید ٹیکنالوجی کا یہاں پہ ذکر کروں تو میرے خیال میں بڑا جانبدار موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کی موبائل کی آواز، آپ کے ریڈیو کی آواز، آپ کی جدید ٹیکنالوجی کی جو وائس ہے یہ کندھوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اور اپنے جو ہے یہ ہوا کے جو کرشمے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ لو کہ یہ ہوائیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرنے والی ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ لو، ہواؤں کو دیکھ کر بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو میرا جملہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو پھر ٹھنڈا گلاس تم جب پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہواؤں کے ذریعے ٹھنڈا پانی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔